مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات وصلاۃ وسلام علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا صلوات بآواز بلند پڑھتے ہیں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس مجلس عزا مقدس بارگاہ میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے طاہر شاہ جی نے ان کے خانوادے ان کے بچوں نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد وآل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے ان مجالس کا اجر عظیم عطا فرمائے مالک شاہ صاحب کی ان کے خانوادے کی اور جو حاجات لے کے آپ ذکر مظلوم کربلا میں تشریف لے آئے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات اجازت جنانوں کے شروع کی جائے میں نے آپ کے سامنے سورہ ہود کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ اپنی تخلیق کا تذکرہ کر رہا ہے آپ نے اس جملے پہ غور فرمانا ہے جس کا تذکرہ کرنا اللہ کے نزدیک ضروری ہو اس پہ عمل کرنا کتنا ضروری ہوگا اور اس پہ غور و خوض کرنے کا کتنا حکم ہوگا کہ اللہ اپنی کبریائی بیان کر رہا ہے اپنی تخلیق کا تذکرہ کر رہا ہے ارشاد ہو رہا ہے بس آپ کی توجہ ہو جائے گی انشاءاللہ تو بات شروع ہو جائے گی فَهُوَ الَّذِي اور وہ ہے وا کے معنی اور ہوا کے معنی وہ وَهُوَ الَّذِي اور وہ ہے اللہ جانے وہ خالق ہو کے مالک ہو کے قادر ہو کے کس انداز سے گفتگو کر رہا ہے خود کہتا ہے وہ ہے جبکہ وہ جسم نہیں رکھتا ہے آپ سلامت رہے جبکہ وہ خود جسم ہی نہیں رکھتا ہے پھر کہتا ہے وہ ہے دیکھیں وہ اشارہ ہے یہ مشکل باتیں میرے والد صاحب کرتے ہیں میں نہیں کرتا میں آسان شاہ جی بات کرنے لگا وہ اشارہ ہے وہ شوزر شاہ جی بیٹھے ہیں وہ سدیر شاہ جی وہ طاہر شاہ جی وہ زیدی صاحب وہ یہ کیا ہے وہ اشارہ ہے اشارہ اس کی طرف ہوتا ہے جو جسم رکھتا ہو شیعوں کا عقیدہ ہے اللہ جسم نہیں رکھتا تو پہلا جملہ کہوں جو اس بے جسم کی طرف اشارہ کر کے کہے میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا ہائے ہائے جسے علی نے دیکھا نہ ہو آپ سلامت رہے میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے علی نے دیکھا ہی نہ ہو باقی باتیں تو آسان ہے نا وہ تو اشارہ ہے وہ اشاروں میں آتا ہی نہیں جو اشاروں میں آئے شاہ جی وہ معلوم ہوتا ہے آپ اشارے میں ہیں آپ معلوم ہے جو معلوم ہے وہ محدود ہے جو محدود ہے وہ زمانے میں ہے جو زمانے میں آئے وہ خدا نہیں رہتا ہے ہائے ہائے اللہ کائنات کا مالک ہے اس کی طرف
طرف اشارہ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں نا یوں کر کے یا کہتے ہیں کہ وہ اللہ، سرکار فرماتے ہیں یہ تمہارے ہاتھ کی کوتاہی ہے کہ وہ وہاں تک اٹھ گیا، وہ وہاں نہیں، وہ تو ہر جگہ پہ ہے. ہائے ہائے، حد ہو گئی، کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جہاں جہاں خدا نہ ہو. اور یہاں تک کہا گیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. مولوی کہتا اللہ شارہ کے قریب ہے، اور میرے امام فرماتے ہیں اللہ نہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ کہتا میں نہیں، ہم تمہاری شارہ کے قریب ہے. ہائے ہائے، اب ڈھونڈو تو صحیح وہ ہم کون ہے. اس لیے تو میرے مولا نے کہا کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں. السلام علیکم. میں تو سادہ سی بات کر رہا ہوں. وَهُوَ الَّذِي، وہ ہے، وہ کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، ہر شے میں ہے. جب کائنات کے ہر ذرے ہر سمت میں ہے تو پھر یہ کیوں کہا کہ وہ یہاں ہے؟ یہاں ہم ہیں تو ہم کے مصداق 14 ہے. تم جہاں تک اپنی توحید لے کے جاؤ گے وہاں تک علی تمہیں ساتھ ملیں گے. مظہر توحید علی ہے. وَهُوَ الَّذِي، وہ ہے. ماننے والے اپنی کبریائی کیوں بیان کر رہا ہے؟ ہم تو عاجز لوگ ہیں، ہم گناہگار ہیں، کمزور ہیں. کہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کائنات کو بنایا کیسے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. کہ وہ ہے جس نے زمین و آسمانوں کو 6 دنوں میں خلق کیا. نہیں، میں بڑی سادی سی بات کر رہا ہوں، اور یہ مشکل باتیں حافظ صاحب نے کی ہے، میں انہیں آسان کرنے کی شادی کوشش کر رہا ہوں. 6 دنوں میں بنایا. اگر تو 6 کا اطلاق اللہ پہ ہو پھر وہ قادر نہیں رہتا ہے. ہائے ہائے، اگر کہو کہ 6 دنوں میں بنایا، وہ تو ارادہ کرے کائنات خلق ہوتی جائے. یہ 6 دن کیوں کہا ہے؟ آپ نے غور فرمایا اللہ تو کسی چیز کے ہونے کا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. وہ جب کسی شے کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے کن کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے. جب کن کہہ کے کائنات بناتا ہے پھر یہ کیوں کہتا ہے میں نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا ہے؟ نہیں، یہ ڈھونڈو تو صحیح یہ دنوں سے مراد کیا ہے. اس لیے تو میرے نام فرماتے ہیں خبردار دنوں سے دشمنی نہ کرنا. اگر تم دنوں سے دشمنی کرو گے وہ تم سے دشمنی کریں گے. کہا یہ دن کون ہے؟ کہا دن ہی ہم 14 ہے. اب سلامت رہے، ایام الہی یہ 14 انہوں نے کائنات کو بنایا ہے. سادہ سی شادی باتیں ہیں، میں تو مشکل باتیں ویسے بھی آپ کو بتا میں کرتا ہی نہیں. 6 دنوں میں بنایا ہے. پالنے والے اگر تجھے بھی دن لگیں تو مالک بھی ہے، قادر بھی ہے. یعنی یہ بات کریں گے انشاءاللہ، اس کو سمجھائیں گے کہ کس لیے کہا 6 کا عدد کیوں استعمال کیا گیا ہے. اللہ اکبر. آگے کہتا وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا. آسمان اور زمین 6 دنوں میں بنے ہیں. زمین تو سمجھ آ گئی کہ پانیوں پر ہے، لیکن اللہ جانے کس کمال سے بنایا کہ بغیر ستون کے کوئی شے قائم رہ ہی نہیں سکتی ہے. لیکن کہتا ہے میں نے اسے بغیر ستونوں کے بچھایا ہے. آسمان بغیر ستونوں اور بغیر سہاروں کے کھڑا ہے. یہ سب کو پتا ہے کہ بغیر سہارے کے کھڑا ہے. یہ دیواریں، یہ پلر ہے، یہ جتنا لینٹر ہے ان دیواروں کے سرب پہ کھڑا ہوا ہے، اس کے آسرے پہ کھڑا ہے. آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے. کوئی تو شادی کمال ہے نا کہ اس کمال کی وجہ سے اللہ کا آسمان 7 آسمان اور بغیر ستون کے کھڑے ہیں. پوچھا گیا وہ کمال کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ کا آسمان قائم ہے؟ کیا وہ کمال کوئی اور نہیں، میرے دادے علی کا نام ہے. آئے اس نے نام
بغیر کسی سکون کے بنایا ہے، زمینوں کو بچھایا، پھر 6 دنوں میں یہ پالنے والے پھر کیا کہنا چاہتا ہے؟ وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے کا تذکرہ کر رہا ہے، سورہ ہود ہے، گھروں میں جا کے دیکھیے گا، 6 دنوں میں جب بنا وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ پانی حامل ہے، عرش محمول ہے، پانی اٹھانے والا ہے، عرش اٹھنے والا ہے۔ اب آپ نے سے غور سے قرآن سے پوچھا گیا وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر تھا، پانی سے مراد یہ پانی ہے جو باہر برس رہا ہے یا جس کے اوپر زمین بچھی ہے۔ قرآن سے پوچھا گیا کہ الماء کیا ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں الماء پانی نہیں، ہم 14 کی ولایت ہے۔ الماء پانی نہیں، ولایت علی ہے، اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر زندہ شے کو خلق ہی الماء سے کیا ہے۔ کائنات کی ہر شے خلق ہی الماء سے ہوئی ہے۔ آیت نے شادی قرآن کیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر زندہ شے کو کس سے خلق کیا؟ الماء سے۔ الماء آل محمد ہے تو کائنات بنی ہی 14 کی طینت سے ہے۔ آئے ہائے، تو پھر اب جو اللہ جو کہہ رہا ہے وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر تھا، تو پھر الماء تو آل محمد ہوئے۔ عرش سے مراد یہ آسمان ہے جو فقط علی کے نام کے سہارے کھڑا ہے۔ تو پھر علماء سے پوچھو تو صحیح کہ تفاسیر دیکھیں اور بتائیں کہ الماء 14 ہے تو یہ عرش کیا ہے؟ فارس سے قرآن سے پوچھا گیا عرش سے مراد کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں مفضل عرش سے مراد اللہ کا علم ہے۔ زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے اللہ کے علم کو ہم 14 نے اٹھایا ہوا تھا۔ نہیں، آپ غور نہیں فرما رہے، ابھی زمین و آسمان بننے ہیں 6 دنوں میں۔ زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے اللہ کے علم کو 14 نے اٹھایا ہوا تھا۔ جب 14 عامل ہے علم الہی کے، اب کائنات میں جو بھی شے خلق ہوگی وہ اللہ کے علم سے نہیں 14 کے علم سے ہوگی۔ اللہ ارادہ کرتا جائے گا، 14 بناتے جائیں گے۔ اللہ نے ارادہ کیا آدم بنے، علی نے ہاتھوں سے بنا دیا۔ اب سلامت رہے وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، غور تو فرمائے نا، تو اللہ کا عرش یعنی اللہ کا علم کس کے پاس تھا؟ کون ہے حاملان علم الہی؟ غور نہیں فرماتے، اس لیے تو سرکار مصطفیٰ نے کہا تھا انا مدینۃ العلم۔ اس کے اوپر میرے والد صاحب نے ایک بڑی بہترین گفتگو کی ہے، لیکن وہ پوری نہیں میں پڑھ سکتا، وہ مشکل باتیں کرتے میں آسان کرتا۔ العلم ذاتہ ولا معلوم، العلم اللہ کی ذات ہے، وہ معلوم نہیں۔ اللہ کیسا ہے، کہاں ہے، کس حیثیت سے ہے، کب سے ہے، کب تک ہے، وہ اس کی ذات ہے، وہ معلوم نہیں۔ ولا قدرت ذاتہ ولا مقدور، قدرت اللہ کی ذات ہے، وہ قدرت دیا ہوا نہیں ہے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، علم اللہ کی ذات ہے، اور سرکار فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، وہ جو علم اللہ کی ذات ہے میں اس کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور نہیں فرما رہے، میں تو بالکل سادہ سے شادی گفتگو کر رہا ہوں، اچھا غور فرمائے کہ میں اس العلم کیا؟ العلم ذاتہ، العلم اللہ کی ذات
14 अल्लाह के इल्म के हामिल है। इल्म इलाही को 14 ने उठाया हुआ। अब इतनी प्यारी बात करने लगा कि मिनटों में बंदे समझ जाएंगे। जब इल्म इलाही के हामिल 14 है तो जो भी किताब सहीफा किसी नबी पे आएगा इसी आले इल्म से आएगा। किताबें लिखी हुई आएंगी इसी आले इल्म से आएंगी। आले इल्म अली की जात है, इसलिए अली फरमाते हैं नूह पे सहीफे उतारने वाला मैं अली, मूसा पे तौरात लिख के भेजने वाला। सलामत रहे भाई। अल इल्म गौर करो ना, अल इल्म तो फिर जाते इलाही है। उस अल इल्म का मजहर कौन है? अली। तो अल्लाह का इल्म जब भी जाहिर होगा किससे होगा? देखिए अनफुसना व अनफुसकुम का तेरा नफ्स मेरा नफ्स है, ऐसी ना। तो अली नफ्स रसूल भी है, अली नफ्सुल्लाह भी है। और ये बिल्कुल आसान सी सादा सी बात है। इल्म जब भी जाहिर होता है नफ्स के जरिए होता है, रूह के जरिए नहीं। शाह जी बड़ी प्यारी बात है। रूह खजीना इल्म होती है, रूह इल्म को जमा करती है, इकट्ठा करती है, नफ्स के जरिए जाहिर होता है। ये जो मैं जाहिर कर रहा हूं मेरे नफ्स के जरिए हो रहा है। और यही वजह है मुकल्लफ रूह नहीं नफ्स है। नमाज रोजे का हुक्म, इबादत का हुक्म किसके लिए है? नफ्स के लिए। और फिर इसीलिए कहा मौत का जायका भी नफ्स ने चखना है। जो मुकल्लफ होगा वही तो मौत का जायका चखेगा ना। और रूह अमरे इलाही है, अमरे इलाही पे कोई पाबंदी है ही नहीं। जब अमर पे पाबंदी नहीं, जहां चाहे जब चाहे चली जाए। अमरे इलाही रूह कायनात के हर कोने में जा सकती है। जब रूह अमर होके जा सकती है, अली उलिल अमर होके नहीं जा सकता। कायनात के हर कोने में अली हर वक्त हाजिर भी है, नाजिर भी है। सलामत रहे। आसान सी शादी बात कर। बिल्कुल सादा सी बात है ना भाई। रूह अमरे इलाही है कि नहीं? और रूह में अमरे रूह मेरे रब का। रूह के लिए कोई पाबंदी है? अमर के लिए कोई पाबंदी नहीं, जहां मर्जी चली जाए। तो उलिल अमर के लिए पाबंदी कैसी कि जहां जा सकता है यहाँ नहीं। तुम्हारी रूह हर जगह हाजिर और नाजिर है, कोई परवाह नहीं। अगर अली 40 जगह खाना खा ले मौत क्यों आ जाती है? देखे ना अल्लाह की जात है और इसके मजहब 14 है। अल्लाह के इल्म को 14 ने उठाया हुआ। किताबें लिखी हुई आएंगी तो कहां से? अल इल्म से। तो फिर जिस जिसके सहीफे आए, देखिए लिखना हाथ का खासा है, बिल्कुल इसे कहते हैं जबकि शादी सादी सी बात। लिखना हाथ का खासा है, मतलब मुंह से नहीं लिख सकता, हाथ से लिखता है। किताबें जितनी भी थी ना अंबिया पे सहीफे जितने भी आए हैं, और खाली जनाब दाऊद पे ही कहते 2000 सहीफे नाज़िल हुए थे। ये सारे लिखे हुए आए। तौरात, ज़बूर, इंजील, ये सारी लिखी हुई आई है। सारी आसमानी किताबें लिखी हुई आई, लेकिन कुरान लिखा हुआ नहीं आया। 14 बोलते गए, कुरान होता गया। हाय हाय, जो मुस्तफा ने कहा वही कुरान है, जो अली ने कहा वही कुरान है। अब तो हो गई इनकी नौकरानी ने जो कहा वो भी कुरान है। हाय हाय, नहीं याद आया कोई रोटियां लेने आया था।
کتاب اللہ تو ہے، کلام اللہ نہیں۔ یہ جملہ قابل غور تھا، وہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتابیں ہیں مگر کلام اللہ نہیں۔ تو پھر مرتضی مہدی بن حافظ تصدق اسے جملہ کہے قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی۔ اللہ جانے زبان علی کی، کلام اللہ کا جب علی کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ اللہ کا کلام ہے تو علی کا دیا ہوا رزق اللہ کا کیوں نہیں ہے؟ جب علی کا کلام، محمد کا کلام، کلام اللہ ہے، ان کا دینا بھی اللہ کا دینا۔ دیکھیں نا کلام اللہ ہے کہ نہیں؟ نہیں اس کا تو میں سادہ یا بندہ جو بڑا سادہ یا بندہ طالب علم شاہ جی میں، آپ کہتے ہیں قرآن کلام اللہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا، اللہ بول رہا ہے، اللہ جس میں رکھتا ہے بھائی جان، جب نہیں رکھتا تو لکھنا ہاتھ کا خاصہ ہے، بولنا زبان کا خاصہ ہے، یا تو ہاتھوں والا اور زبان والا خدا مان کے مشرک ہو جا، ورنہ ڈھونڈو ید اللہ کون ہے؟ لسان اللہ۔ سادہ سی بات ہے نا، کلام 14 کریں گے، 14 کی گفتگو کا نام قرآن ہے کہ نہیں؟ یہ جو کہتے کہے وہی قرآن ہے۔ یہ تو سرکار کا کرم ہے کہ ہمیں سمجھا دیا یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے، ورنہ زبان ایک ہے، کلام 2 جاری ہو رہے ہیں۔ وہی زبان مصطفیٰ سے ہی حدیث مصطفیٰ برآمد ہوئی اور اسی زبان سے قرآن ہوا۔ یہ تو سرکار کا عدل ہے، کہا یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے۔ جب زبان ایک ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی یا ہم ابھی پڑھے لکھے نہیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں مولا توفیق دے ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے تاکہ ہم سمجھ آ جائے۔ بھئی زبان ایک ہے، کلام 2 جاری ہو رہے ہیں۔ جو قرآن پڑھ رہا ہے اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہا جو محمد کی زبان سے نکلا وہ مومنین کے لیے شفا ہے۔ قرآن شفا ہے کہ نہیں مومنین کے لیے؟ شفاء لما فی الصدور۔ ہائے ہائے، جو ایک زبان سے جاری ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انا والیوں میں نور واحد ہے نا، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نور کسی اور طرح کا ہو۔ جب یہ کہا جاتا ہے انا والیوں میں نور واحد، ہم دونوں ایک نور سے ہیں، ایک نور کے 2 حصے ہیں، یعنی جو کمال مصطفیٰ کا ہے وہی کمال مرتضیٰ کا ہے۔ تو پھر جب زبان رسالت ایک ہے، کلام 2 جاری ہوئے، یہ تمہارے ظرف کی بات ہے، اسے اور مانو اسے۔ یہ آپ تو حدیثیں پڑھتے ہیں، یہ کس کا کلام ہے؟ یہی مالک کا۔ کتابیں لکھی ہوئی آئیں گی عرش سے، صحیفے لکھے ہوئے آئیں گے۔ جناب موسیٰ پہ تورات آئی، خود نہیں لکھ سکتے، ان پر آ رہی ہے۔ کوئی تو ہے نا جو لکھ لکھ کے بھیج رہا ہے، آپ غور نہیں فرما رہے۔ کوئی تو ہے، میں یہ جملہ شادی جہاں دربار بادشاہ شاہ چراغ میں جملہ کہنے لگا، اور موسیٰ پہ آئی تورات، تو موسیٰ اور اس کی امت کی شریعت ہے۔ اللہ جانے وہ علی کیا کمال ہوگا جو نبیوں کو شریعت لکھ کے دیتا ہے۔ عیسیٰ کو شریعت لکھ کے دی، داؤد کو لکھ کے دی ہے، موسیٰ کو دی ہے۔ آپ سلامت رہے، اور یہی سلامت رہے۔ میں مشکل بات جوانوں کا نہیں رہا بھائی، جب شریعت لکھی بھی آ رہی ہے، کتاب لکھی بھی آئی، پورا ضابطۂ حیات بنی اسرائیل لکھا ہوا آیا ہے، کسی نے تو لکھ کے دیا ہے۔ چلو ہمارے اہل سنت بھائی کہتے ہیں جی سرکار مصطفیٰ نے لکھ کے دیا، پھر بھی مان لیتے ہیں، لیکن مصطفیٰ نے یہ بھی کہا تھا یا علی تو مجھ سے ہے، میں
تو پھر شریعتیں کس کی طرف سے آ رہی ہیں؟ اور اس کی جب یہ ساری شریعتیں آ گئی، دین پھیل گیا، آخر میں دین کا مظہر بن کے علی خود جب آئے نا، سرکار مصطفیٰ نے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا تھا یا علی کچھ سناؤ. جانتے تھے مصطفیٰ کیا سننا چاہتے ہیں اور میں نے کیا پڑھنا ہے، لیکن یہ جملے کہے یا رسول اللہ تورات سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے میں ان کا لکھنے والا ہوں. اور اگلی بات جو اس سے پہلے سورہ مومنون کی آیات پڑھی تھی، پہلی 10 آیات پڑھی، قد افلح المومنون الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ پڑھی. قرآن نے 10 سال بعد نازل ہونا ہے. آپ اور نہیں فرما رہے، قرآن 10 سال کے بعد نازل ہونا ہے. تو پھر مرتضی حق پہ جانب ہے، ابھی قرآن والے پہ قرآن اترا نہیں، علی نے پہلے پڑھ کے سنا دیا. ہائے ہائے، دنیا کو بتا دیا ہم ہی اہل علم کے مظہر ہیں. دیکھیں شیعہ سنی سب کو تو میں لکھا ہے. سورہ مومنون کی آیات علی علیہ السلام نے تلاوت کی دنیا میں ظاہری طور پہ آ کے. یہ لفظ قابل غور تھا، ظاہری طور پہ آ کے. جب کچھ بھی نہ تھا 14 تھے، جب کچھ بھی نہ ہوگا 14. تو جب کچھ بھی نہ تھا یہ تھے، تو پھر اولاد آدم تو نہ تھے نا. یہ ہر چیز لکھی ہوئی آ رہی ہے، ہر شریعت لکھی ہوئی آ رہی ہے. جو کچھ بھی آئے گا العلم سے آئے گا. علم میں ہے کہ فلاں کو بیٹا دینا ہے، العلم میں ہے فلاں کو رزق دینا ہے. اللہ کے علم میں ہے نا بھئی. اللہ کے علم میں اگر آپ یہ کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے تو پھر یہ جاہل ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. العلم اس کی ذات ہے، کائنات کا مالک و خالق وہ ہے. اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، بندہ سانس نہیں لے سکتا. لیکن اس کے العلم کے مظہر 14 ہے. ہائے ہائے، ارادہ وہ کرے گا، تکمیل یہ کریں گے. بھئی اولاد دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. اللہ کی ذات اولاد دیتی ہے. دینا بھی اس کا کام ہے، لینا بھی اس کا کام ہے. جسے چاہے اولاد دے. کئی دنیا میں ترس رہے ہیں لوگ، آپ کی زندگی لوگ ترس رہے ہیں کہ اولاد ہو جائے، لاکھوں لگانے کو تیار ہے اولاد ہو جائے، لیکن نہیں ہوتی. اولاد دینا بھی اس کا کام ہے. ہائے ہائے، اب میں اس کے علم میں ہے، مجھے دینی ہے، اسے دینی ہے، اسے نہیں دینی، یہ اس کے علم میں ہے. اور العلم اس کی ذات ہے، مظہر 14 ہے. اللہ کے علم میں تھا، اس کے پاس اولاد نہیں. العلم کا مظہر حسین ہے، کہا میں نے ساتھ ادا کر دیے. ہائے ہائے، اللہ نے بھی کہا مظہر تو ہے، تو نے کہہ دیا، میں نے تقدیر بنا دیا. سادہ سی بات ہے جی، سادہ سی بات ہے. ہائے ہائے، العلم کے مالک اللہ کی ذات ہے. مظہر 14، جسے جو چاہیے ہوگا انہی کے ذریعے ملے گا. حیات بھی انہی کے ذریعے ملے گی. یہ جو آپ زندہ ہے نا جناب، جتنے یہاں سانسیں لے رہے ہیں، یہ حیات بھی 14 کے صدقے میں ہے. چلے میں آپ کو مولا کا فرمان سنا دیتا ہوں. حدیث بھی شیعہ سنی نہیں جی ہوتی کہ جی میں نے شیعوں والی پڑھنی ہے اور سنی سنیوں والی پڑھیں گے. حدیث حدیث ہوتی ہے. آپ زندہ ہیں حیات کے ذریعے. حیات ہے تو زندہ ہے. جب حیات نکلی نہیں تو انشاءاللہ بندہ ہو گیا مردہ. اللہ کرے بندوں کو سمجھ آئے. میرے مولا سے پوچھا گیا یہ جو زندگی کائنات میں پٹی ہے کیسے پٹی؟ میرے امام کہتے ہیں ان اللہ خلق الحیات بولایت علی ابن ابی طالب. اللہ نے حیات کو خلق ہی علی کی ولایت سے کیا ہے. ہائے ہائے، جس کے دل میں علی کی ولایت ہے وہ زندہ ہے، نہیں وہ مردہ ہے. یعنی آپ غور فرمائیں، جس کے پاس چونکہ حیات خلق علی کی ولایت سے ہوئی، جس کے پاس علی کی ولایت ہے وہ زندہ ہے، جس کے پاس نہیں وہ مردہ ہے. میں جملہ پلٹ کے کہوں، جس کے پاس علی کی ولایت ہے وہ مر کے بھی زندہ ہے. ہائے ہائے، وہ مر کے بھی
جائے وہ شہید ہے کہ نہیں؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ. خبردار، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ شہید کو مردہ نہ کہنا. تو جو ان کی محبت میں مر جائے وہ نہیں مرتا، یہ خود کیسے مر جائیں گے؟ خدا کے لیے اگر اپنی نجات اور شفاعت چاہتے ہو محمد و آل محمد کو زندہ و جاوید ماننا پڑے گا. وہ جن کی محبت میں مر کے ہم شادی شہید کہلا رہے ہیں، اگر وہ مر گئے ہماری شفاعت کون کرے گا؟ بات کل کی علی کی ولایت سے ہوئی، اب سلامت رہے. تو پھر مر کے بھی نہیں مرانا. جو ان کی محبت میں مرا وہ مر کے نہیں مرا. آپ نے کندھے شدے بھی لائے، کندھے شدے لاتے نا، چھوٹے چھوٹے لاتے ہیں جی، وہ سن سمجھ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. ایک بار جملہ کہتا ہے فرقتنا علیہ من شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا، اس سارا آپ پڑھتے ہیں. اس کا کندھا ہلا کہتے ہیں یا مرتضی مہدی بن حافظ تصدق حسین، سن لے سمجھ لے کیا حلم تعالی العہد الذی فرقتنا علیہ من شہادت، تو ہم سے جدا ہو رہا ہے اس گواہی کے ساتھ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد اس کے رسول ہے، علی اس کے ولی ہے. اب غور نہیں فرما رہے. پوچھا گیا یہ ہم اسے کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ تین شہادتیں ہی فطرت ہے. یہ تین شہادت فطرت پہ نہیں جاتی ہے. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ ہے. اور فطرت کیا ہے؟ تین شہادتوں کا اقرار. اگر تین شہادتیں اتنی ضروری نہیں تھیں تو پھر مردے کیوں کو کہتے ہیں؟ اور سن لے سمجھ لے تم تین شہادتوں پہ ہم سے جدا ہو رہا ہے. اس کا نام تو پھر منافقت ہے. اگر ضروری نہیں تو یہاں نہ بتاؤ، اگر ضروری ہے پھر نماز میں بھی لاؤ. عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. بروز معاشر آپ کے عمل بھی آپ کے سامنے آئیں گے. ایسی نا اے کیتا جی، اے کیتا سی، اے کیتا سی، اے کیتا سی. ویسے ایک بات ہے جناب بہلول سے نا، یہ بھی گل چنگی جی ہاں جی، یہ بہت پیاری بات ہے. میری ساری خطابت ایک طرف، یہ دو چار جملے جو ہے نا میری خطابت میں یہ بڑے قیمتی ہے. کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے. کسی کا حق، وہ جڑا حق کھاوے تے بی بی دے حق نوں روے، اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں. کیمرے کے ذریعے سنے. جناب بہلول کے پاس ایک ان کا ملنے والا آیا، آگے کہتا ہے بہلول جی کہ مجھے 1000 دینار یا درہم قرض دے دے. لے 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 لے، کوئی بات نہیں، میرا مالک علی ہے، مجھے اور دے دیں گے تو لے لے. سن کے آنا گل بڑی پیاری. انہوں نے کہا جی کب واپس کرے گا؟ بہلول کہتے ہیں واپس کب کرے گا؟ کہ تمہارا شیعوں کا عقیدہ ہے، تمہارے امام فرماتے ہیں کہ جب تمہارا آخری امام سرکار قائم آئیں گے، جب قائم آئیں گے تو وہ حق دلوا دیں گے. اب میں لے تو چکا ہوں، تجھے دوں گا نہیں، جب تیرا مولا قائم آئے گا پھر لے لیں. سرکار بہلول مسکرا کے کہتے پھر تیرے پاس وقت نہیں ہوگا. مومن کا حق کھایا ہوگا، کوئی سور ہو جائے گا، کوئی کتا ہو جائے گا، اور پھر نتیجہ نکل آیا جو کسی مومن کا حق کھائے
کا مومن پہ حق ہے. کیوں سرکار فرماتے ہیں ان المومن ینظر بنور اللہ، کا مومن جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور جس کا شیعہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہو، یہ بہت بڑی بات ہے. جتنی کتابیں ہیں لکھی ہوئی عرش سے آئیں گی، العلم سے آئیں گی. تو العلم کا مظہر کون ہے؟ 12 14 یہ گھرانہ ہے. کتابیں، شریعتیں جو ہے العلم سے آئے. پالنے والے ہمیں کیوں بتاتا وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کا اس لیے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اگر میں تاکہ پرکھوں دیکھوں تم میں سے از روح عمل بہتر کون ہے، احسن کون ہے. اب یہ ساری گیم آگے اللہ نے رکھ دی. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، عمل نہیں، احسن عمل، وہ عمل جو تمام عملوں میں سے احسن ہے، حسن والا ہے، حسین ہے، اچھا ہے، عمدہ ہے. اب شیعہ تفسیر سے مرتضی پڑھنے لگا ہاتھ بلند کر کے، شیعہ دائی ضرور کریں گے. پوچھا گیا عمل اور احسن عمل کیا ہے؟ کہا احسن عمل وہ ہوتا ہے جس میں ہم 14 کی ولایت ہے. اللہ اکبر. اللہ کہتا دیکھوں تو صحیح، میں نے اپنی تخلیق کا تذکرہ کیا، تم میں سے 14 والا کون ہے؟ دیکھیں اب میں اس کو بتاتا ہوں. علم ذات میں ہے. العلم کس کی ذات ہے؟ کل سے انشاءاللہ، آج تو کیونکہ بارش کا ماحول تھا تو میں نے کہا چلے کل سے انشاءاللہ ایک نئے موضوع کی طرف آپ کو لے کے جائیں گے. بہترین موضوع میں نے 2-4 ایسے تیار کیے تاکہ مومنین کو نئی باتوں سے بھی آشنا کیا جائے. العلم اللہ کی ذات ہے. علم کی تعریف کرتے ہیں. خیال یہ بڑی پیاری بات ہے. علم کی تعریف کرتے ہیں. علم اپنے مضاف الیہ کے مطابق ہوتا ہے. علم کی جیسی نسبت ہوگی ویسا علم ہوگا. مضاف اور مضاف الیہ. مثلا علم الانسان، انسان کا علم. اسے غور سے سننا. ایک ہے علم الانسان، علم الانبیاء، علم اللہ. اللہ کا علم، انبیاء کا علم، انسانوں کا علم. کیا ان سب کے معنی شاید ایک ہے؟ انسانوں کا علم، انبیاء کا علم، اللہ کا علم. یہ ذہن میں رکھنا 14 العلم کے مظہر ہیں. یہ بڑی پیاری بات ہے. 14 العلم کے مظہر. العلم اللہ کی ذات ہے. مثلا علم الانسان، انسان کا علم کیا ہے؟ شاید بڑی پیاری بات. ہوا تصور الشیء فی الذہن، کسی شے کا تصور تمہارے ذہن میں آنا، یہ انسان کا علم ہے. جب آپ اپنے ماں کے شکموں سے نکلے لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے. آپ کا علم کسبی بھی ہے، تحصیلی بھی ہے. محنت کر کے حاصل کیا، جستجو کر کے حاصل کیا. استاد کے پاس گئے، والدین کے پاس گئے، ماں باپ نے سکھایا، کسی چیز کو دیکھ کر حاصل کیا. آپ تصویر میں انار پڑھتے ہیں مگر دیکھ کے، ایسے ہی نا. اب اس کو سمجھنا، ہمارا علم کسبی بھی ہے، تحصیلی بھی ہے. محنت کر کے آپ نے MBA کیا، BA کیا، FA کیا، دین حاصل کیا محنت سے. اب انبیاء، اس علم کو انبیاء کی طرف نسبت دو. علم الانبیاء، انبیاء کا علم، کیا وہ بھی ہماری طرح سیکھتے ہیں؟ نہیں. ہوا حقیقتن موجودتن فی الذات، وہ حقیقت موجودہ ہے جو نبی اپنی ذات میں لے کے آتا ہے. وہی علم ہے، وہی ذات ہے. نبیوں کا علم ان کی ذات ہے، وہی علم ہے، وہی ذات ہے. علم ذات سے جدا نہیں،
ذات علم سے جدا نہیں. نبی علم ذات میں لے کے آتے ہیں. پھر سن لو 14 العلم کے مظہر ہے. بندے اٹھ کے بھی بولنا تو شادی دات تھوڑی دے. انبیاء کا علم ذات میں ہے، نہ وہ کسبی ہے نہ وہ تحصیلی ہے. محنت کر کے حاصل اللہ نے علم دیا ہے. یہ تمہارا علم. میں مثال دیتا ہوں. اللہ نے مچھلی کے بچے کو پانی میں پیدا کیا. مچھلی کے بچے کو پانی میں پیدا کیا. تیرنا اس کی ذات میں دے دیا ہے. اور نہیں فرما رہے. تیرنا اس کی ذات میں دیا. اور مچھلی کا بچہ انڈے چو نکل کے شادی فوری طور پہ تیرنا شروع کر دیتا کہ نہیں؟ کسی نے اسے تیرنا سکھایا؟ کوئی اس کا معلم تھا؟ نہیں. پکی بات ہے علم ذات میں لے کے آیا. میں پھر جملہ کہنے پہ حق بجانے بہو. جو علم نبی ذات میں لائے اسے معلم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جب نبی کو ضرورت نہیں، جو نبیوں کا سردار ہے، محمد کو جبریل نے کیسے پڑھایا؟ غور نہیں فرما رہے. جب نبی علم ذات میں لائے اسے معلم کی ضرورت نہیں. ایسے مچھلی کی میں نے مثال کیوں دی؟ انڈے سے نکلتی پانی کے اندر ہے. تیرنا ذات میں لائی. تیرنا ذات میں لائی. نکلی تیرنا شروع کر دیا. علم ذات میں ہو کسی کی ضرورت ہی نہیں. چلو تاڑے میں سوال ہے. شاہ جی صاحب، قادمی صاحب، ہمارے سادات و صاحب سارے بیٹھے. مچھلی کا بچہ بوڑھا ہو جائے تیرنا بھولتا ہے؟ اور نہیں فرما رہے. تیرنا بھولتا ہے؟ چھوٹا ہو بڑا ہو بوڑھا ہو تیرنا نہیں بھولتا. پتا چلا جو علم ذات میں لائے بڑھاپے میں بھی اسے ہذیان نہیں ہوتا، نہ نسیان ہوتا ہے نہ ہذیان ہوتا ہے. سادہ سی بات ہے، مشکل بات تو نہیں ہے نا. کل تفصیل سے کریں گے بات. اب ہو گیا علم الانسان، علم الانبیاء. اب آ گیا علم اللہ، اللہ کا علم. اب بتاؤ اللہ کا علم کیا ہے؟ العلم ذاتہ ولا معلوم. وہ معلوم نہیں ہے. معلوم کب ہوگی؟ جب ظاہر ہوگی. شاہ جی اس کو پیار سے، کیونکہ یہ نا بندے پھر بعد میں فتوے لگا دیتے ہیں. انبیاء کا علم اور ہے، انسانوں کا اور ہے. اللہ کا علم اس کی ذات ہے، وہ معلوم نہیں ہے. معلوم کب ہوگا؟ جب اس کا علم ظاہر ہوگا. اب وہ تو جسم رکھتا نہیں، اللہ کا علم ظاہر ہوگا علی سے. اب علی کا علم ظاہر کرنا اللہ کا علم ظاہر کرنا ہے. پھر علی سے لڑنا بھی اللہ سے لڑنا ہے. علی اس کے علم کا مظہر ہے. حیدری العلم کا مظہر علی ہے. انا مدینۃ العلم وعلی. علم جب بھی ظاہر ہوگا دروازے سے ہوگا. پھر دروازہ میرا مولا علی ہے، تو علم کی خیرات کہاں سے ملے گی؟ تو پھر عالم ہی وہی ہے جو 14 کی معرفت رکھتا ہے. عالم کی تعریف یہ نہیں ہے کہ جنہیں سر تے ابا کبا پائی ہوئے وہ تو 150 دی لب جاندی جے ران چوں. میں ٹوپی بھی لب جاندی تے 500 2000 دی. یا میں جہانگیر کو کہوں جلے ٹوپی پہن لے. اس ٹوپی کی بنیاد پہ علم نہیں ملتا ہے. علم نور ہے. سرکار فرماتے ہیں علم نور ہے، ہم جس کے دل میں چاہتے ہیں اتار دیتے ہیں. کسبی اور محنت کر کے حاصل کرنے والی چیز کیا ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا اس لیے ہے، عقل دی اس لیے ہے کہ اس عقل کے ذریعے 14 کی معرفت کرو. اس عقل کی بنیاد پہ 14 کو پہچانو. جب 14 کو پہچان کر
اسے احسن عمل شمار کرے. تو جو علم ذات میں لائے وہاں نہ نسیان ہے نہ ہزیان ہے. 14 تو مظہر توحید ہے، اس کے العلم کے مظہر ہے. ان کو سمجھ لو، جب یہ سمجھ میں آئیں گے پھر خدا سمجھ آئے گا. براہ راست اللہ تمہاری عقلوں میں نہیں سما سکتا. میں مولا کا فرمان سنا دیتا ہوں. کسی نے آ کے میرے مولا سے سوال کیا، مولا عقل کیا ہے؟ میرے چھٹے امام سے سوال کیا عقل کیا ہے؟ میرے امام فرماتے عقل میں ہوں. عقل میں ہوں. تڑپنے لگا بندہ ہے مولا ہر عقل کا بیان ہے. اگر عقل آپ ہے بیان کیا ہے؟ میرے امام فرماتے عقل میں ہوں بیان توحید ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا. اور یہ جب بیان توحید ہے، کائنات میں جتنی بھی توحید دنیا کو معلوم ہے وہ فقط 14 کی عقل کا اظہار ہے. جتنا 14 نے بتا دیا بس اتنا ہی پتا ہے کہ اللہ ہے. اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کیا ہے. سلامت رہے. یہ 14 ہی مظہر توحید ہیں. انہی کے ذریعے لولا نحنو ما عرف اللہ لولا نحنو ما عبد اللہ. سرکار فرماتے ہیں اگر ہم نہ ہوتے اللہ کی معرفت ہی نہ ہوتی. یہ عام جملہ آپ سمجھ رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں لولا نحنو ما عرف اللہ عرف اللہ. اگر ہم نہ ہوتے اللہ کی معرفت ہی نہ ہوتی. تو اللہ کی معرفت کن کی وجہ سے ہے؟ 14 کی وجہ سے. 14 ہی کائنات کو علم دینے والے ہیں. اللہ نے جب کہا نا آدم خلق ہو گیا فلاں ہو گیا ساری باتیں آپ کو آتی ہیں. فرشتے خلق ہو گئے. ایک ایک بات کی تشریح کروں تو اس پہ کافی دیر لگ جائے گی. بنا تو دیے خلق تو کر دیے جیسے بھی بنائے اس پہ بھی بحث نہیں کرتے. اب انہیں دینا ہے علم. میں اس پہ جھگڑا ہی نہیں کرتا. کس نے بنائے؟ امر سے بنے ہیں. جتنے فرشتے ہیں امر سے بنے ہیں. علی اولے الامر ہے. یہ ذہن میں رکھنا بنے امر سے ہے علی اولے الامر ہے. بن تو گئے ہیں اب اللہ نے انہیں علم دینا ہے. علم دینے اللہ آ نہیں سکتا. اللہ جسم نہیں رکھتا. اللہ نے معیار علی کو بنایا. فرشتوں میں نے خلق کیا. علی کو دیکھو اپنی عبادت کا معیار بناؤ. جس فرشتے نے علی کو قیام میں دیکھا ساری زندگی قیام کرے گا. اور جس نے رکوع میں دیکھا وہ رکوع کرے گا. تو پھر مرتضی جملہ کہے فرشتے عبادت کا معیار علی کو دیکھ کے بنا. وہ پوری ہے. تیری نماز میں علی ہے باطل کیسے؟ آئے ہائے جس نے رکوع میں دیکھا اس کی عبادت رکوع ہے. آپ غور نہیں فرما رہے. جس فرشتے نے شادی رکوع میں دیکھا اس کی عبادت کیا ہے؟ رکوع. جس نے سجدے میں دیکھا جس نے قیام میں دیکھا جس نے تشہد میں دیکھا. علی تو وہ ذات ہے جسے دیکھ کے فرشتے اپنی عبادت کا معیار بناتے ہیں. ہائے ہائے فرشتوں کی عبادت کا معیار علی ہے. وہ مومن کہلا ہی نہیں سکتا ہے جس کی نماز میں علی ہی نہ ہو. جب فرشتے اللہ کا نور ہے فرشتوں کی عبادت کا معیار علی ہے تو پھر جو علی کی ولایت سے حیات لے کے خلق ہوا ہے اس کی عبادت کا معیار بھی علی ہونا چاہیے. سلامت رہے آباد رہے شاد رہے. انشاءاللہ کل تفصیل سے آگے بات بڑھائیں گے. جتنے مرضی فضائل پڑھ لیے جائیں وہ بھی راضی نہیں ہوتی جو شام سے آتی ہے. تو ہمارے فضائل سننے نہیں آتی وہ تو اپنے بھائی حسین کو رونے کے لیے آتی ہے.
اور علماء مقاتل لکھتے ہیں تنہا نہیں آتی، حسین کی 4 سال کی بطول ہے۔ علماء مقاتل نے یہی جملے لکھے ہیں کہ مجلس میں جب بیٹھو نا اتنی ہائے کرو کہ ساتھ والا مومن گواہ ہو جائے۔ میرے امام فرماتے جب کوئی مومن سینے پہ ہاتھ مار کے ہائے کہتا ہے نا، اس وقت حسین کی 4 سال کی بطول اپنی پھوپھی اماں کا کندھا ہلا کے کہتی ہے یہ جو ایسے رو رہا ہے ہمارا رشتہ دار ہے۔ ہائے ہائے، میری شام والی عالیہ فرماتی ہیں رشتہ دار نہیں، تیرے باب حسین کا حبدار۔ آقا زادیاں دعا فرماتی ہیں وہ جو میرے بھائی حسین پہ رویا، چھوٹی عالیہ فرماتی ہے جو میرے باب حسین پہ رویا، اللہ کرے سے کوئی اپنا دکھ نہ دینا ہو۔ ہائے ہائے، اور جسے حسین کی بیٹی شاہی دعا دے دے، کائنات میں اس سے زیادہ امیر کوئی ہے ہی نہیں جسے علی کی بیٹی نے دعا دی ہو۔ میں جملہ پڑھتا ہوں، تھوڑی سی عالیہ کی میں نے غربت پڑھنی ہے۔ جب اسی شام والی عالیہ کا عقد ہوا نا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار سے، تاریخ کہتی ہے بارات علی کے دروازے پہ آئی نا، جو رونا چاہتا ہے، سہرا پہنا ہوا تھا جناب عبداللہ نے، میرے مولا علی کی نظر پڑی نا، چیخیں نکل گئی۔ علی روتے روتے زمین پہ بیٹھے ہیں، حسن اور حسین کہتے ہیں بہن کی بارات دروازے پہ، بابا رونے کا سبب کیا ہے؟ قادر عبداللہ کو میرے قریب بلاؤ جو رونے آیا ہے۔ قریب آئے نا، میرے مولا علی کہتے ہیں عبداللہ علی کی بیٹی سے شادی کر رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جی مولا بتا علی کی بیٹی کا حق میں کیا رکھا ہے؟ اتنا کہنا تھا، عبداللہ روتے روتے زمین پہ بیٹھے، سر سے صحرا اتار کے زمین پہ رکھ کے رو کے کہا میں کون ہوتا ہوں امیر کائنات کی بیٹی کا حق میں رکھنے والا؟ مولا جو آپ کہہ دیں گے وہ آپ کی بیٹی کا حق میں ہو جائے گا، ساری جائیداد لکھ دوں۔ علی را کے کہتے ہیں عبداللہ سن، میری بیٹی کا حق میں یہ ہے جب میرا حسین مدینہ چھوڑے اور میری بیٹی اجازت مانگنے آئے، انکار نہ کرنا۔ عبداللہ یاد رکھنا اگر انکار کیا ادھر حسین کا قافلہ نکلے گا، ادھر میری بیٹی کا جنازہ نکلے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اے مولا ہائے قبول فرما، تھوڑی سی اور ہائے بلند کرو، میرے حصے کی آج کی عبادت ہو گئی ہے۔ سادات ہائے کر رہے ہیں، میں یہ جملہ اکثر کہتا ہوں، سادات کا بچا کچھ نہیں، امت کا گیا کچھ نہیں۔ سیدوں کا سب کچھ لٹ گیا ہے، ہم جتنے امتی آتے ہیں ہم یہاں سیدوں کو پرسہ دینے آتے ہیں، شام والی عالیہ کا دکھ بیان کر کے بتاتے ہیں۔ بس عزادارو آ گیا 28 رجب کا دن، فہرست ہو گئی تیار۔ میرے مولا حسین نے کہا بہن میں حاکم شریعت ہوں، وقت کا امام ہوں، جب تک تیرا شوہر اجازت نہ دے گا تجھے ساتھ نہ لے جاؤں گا۔ کبھی نہ تیز چلنے والی عالیہ نے تیز قدم اٹھائے جو اپنے باب علی کے سامنے کبھی نہ چلی۔ ہائے، اس جملے پہ ہائے بنتی تھی۔ مولا سب کی ہائے قبول فرمائے، مولا سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ پہنچے نا، صاحب کتاب یہی لکھتے ہیں، ہر مقتل والے نے یہ لکھا ہے 28 رجب والے دن علی کی بیٹی چارپائی پہ نہیں بیٹھی، پائنتی کی جانب۔ علی کی بیٹی زمین پہ بیٹھی نا، اب جو آنسوں سے رو رہا ہے، گرم گرم آنسو جناب عبداللہ کے قدموں پہ گرے نا، اٹھے آنکھ کھلی، کیا دیکھا؟ عالیہ زمین پہ بیٹھی، تڑپ کے کہا میری زندگی میں زمین پر نہ بیٹھے، مدینے والے کیا کہیں گے؟ جعفر طیار کی بہو اتنی قریب ہو گئی، مدینے میں مٹی پہ بیٹھ گئی، کیا کہنے آئی؟ مجھے حق مہر چاہیے۔ ہائے ہائے، علماء مقاتل یہی لکھتے ہیں کہ بظاہر جناب عبداللہ بیمار تھے، کیا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا؟ ہاں اجازت ہے، دوسرا لفظ نہیں کہا، اجازت ہے، علی آپ کو اجازت ہے، اس بھرے گھر میں سے جو لے کے جانا چاہتی ہیں لے جائیں۔ عالیہ آئی ہیں، میری شام والی آقا زادی آکے جناب زہرا کا صندوق کھولا ہے۔ جملہ پڑھوں، ماں زہرا کی چادر تطہیر کو نکالا ہے، سر پہ رکھا، دعا کرو نا مسلمانوں سے بچی رہے۔ جیسے اس صحن کے اندر قدم رکھا نا، جناب عبداللہ
عبداللہ نے پیچھے سے آواز دی، مولانا محمد کی ماں رک جاؤ۔ ہائے عالیہ فرماتی میری زندگی میں یہ وقت بڑا مشکل تھا، ہمارے رونے کا سبب بنایا گیا ہے، یہ عالم غیر معلمہ ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے تاکہ مومن رو سکے۔ میرے دل میں خیال آیا شاید اجازت نہیں دینا چاہتے، ابھی میں نے خیال ہی لایا، آواز بلانی، مولانا محمد جی بابا جاؤ اپنے ماموں کو بلا لو، خصوصی جا کے ماموں حسین کو بلا لانا، کہنا عبداللہ کہہ رہے ہیں جب تک وقت کا امام لینے نہیں آئے گا نا، ہائے 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 ہائے، میں اس وقت تک علی کی بیٹی کو اجازت نہیں دے رہا، جسے وقت کا امام سمجھ آ گیا وہ ہائے ضرور کرے گا۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں امام تڑپے ہیں، مولا حسین خود بھی آئے، مولا عباس بھی آئے ہیں، علی اکبر بھی آئے ہیں، قاسم بھی آئے ہیں، جب آئینہ کا اجازت ہے عزادارو دایاں بازو مولا حسین نے پکڑا، میری شام والی عالیہ کا بایاں علی اکبر نے پکڑا ہے، پہلا قدم علی کی بیٹی نے گھر سے باہر نکالا، جناب عباس نے تلوار نکال کے 3 مرتبہ کہا علی جا علی جا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا علی جا، پردہ کر لو علی کی بیٹی باہر آ رہی، اجرکم اللہ، کہتے ہیں مدینے میں سے پرندہ بھی نہ گزرتا، اجرکم اللہ، بس اب جو رو رہا ہے نا آخری جملہ پڑھنے لگا، مولا عباس کے ہاتھ میں تلوار ہے، الحجاب کی صدائیں بلند ہے، کوئی گلی میں نہیں آ سکتا، کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا، علی کی بیٹی نے پہلا قدم رکھا ہے، آیا ہے مولا عباس نے سر سے امامہ اتارا، علی کی بیٹی کے قدموں کے نشانوں کو مٹانا شروع کیا، عزادارو 7واں قدم آیا علی کی بیٹی کا، علی کی بیٹی نے حسین سے بھی بازو چھڑوایا، علی اکبر سے بازو چھڑوا کے علی کی بیٹی زمین پہ بیٹھ کے رو کے کہتی ہے حسین اور کتنا چلنا، میں تھک گئی، حسین رو کے کہتے ہیں او بہن ابھی تھک گئی، ابھی کوفے کا بازار، ابھی شام کا بازار، اللہ لعنت اللہ اللہ قوم الظالمین، الہی برضی بحق زہرا ربیہا وبالہا وبنیہا، ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ شاہ ساتر شاہ جی کے بچوں نے جو اہتمام کیا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، اس مجلس کا مجالس کا محافل کا اجر عظیم عطا فرما۔ مالک سادات کو جو جو حاجات لے کے آئے ہو مالک تمام کی حاجات کو پورا فرما۔ قلب مبارک ولی عصر امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے انصار میں سے شمار فرما، ان کی زیارت سے مشرف فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ